بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو عام نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، کیونکہ جو راز الہی ہوتے ہیں وہ ہر کان کے لیے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے خود آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے اس عمل کی جو صرف 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ 3 ہی مرتبہ، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں ناظرین، دعا رد نہیں ہوتی، مگر ایک شرط ہے کہ ایک باریک سی شرط، اور وہ شرط اکثر لوگ آخر تک سنے بغیر پوری نہیں کر پاتے، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی مگر کچھ بدلا نہیں۔ آج اس غلط فہمی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخری بات اگر چھوٹ گئی تو پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ پیارے ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جب نیند نہیں آئی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں سوال تھے، زبان پر شکایت نہیں تھی مگر دل میں ایک چیخ تھی، یا اللہ کب؟ یا اللہ کیوں؟ یا اللہ آخر کب میری سنی جائے گی؟ یہی وہ راتیں ہیں جن میں تہجد کی پکار ہوتی ہے۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ عاشقوں کی نماز ہوتی ہے، یہ ٹوٹے دلوں کی نماز ہے، یہ لوگوں کی نماز ہے جن کے پاس دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب سب دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہی وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ سوچئے، رب خود بلا رہا ہے اور ہم سو رہے ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہی ہے، ہم نے وقت کو پہچانا ہی نہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف، وہ 3 مرتبہ پڑھا جانے والا عمل۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، یہ اللہ سے مانگنے کا وہ سلیقہ ہے جو انبیاء اور اولیاء اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اگر نیت صاف نہ ہو، اگر دل میں شک ہو، اگر زبان کچھ کہے اور دل کچھ اور مانگے، تو پھر یہ الفاظ بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نیت کو درست کیجئے۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ناراض نہ ہو تو انکار نہ کر۔ ناظرین، طریقہ یہ ہے، عشاء کے بعد سو جائیں، چاہے تھوڑا سا سوئیں، چاہے زیادہ، لیکن نیت کر کے سوئیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گی یا اٹھوں گا۔ جب آنکھ کھلے، چاہے الارم سے، چاہے خود بخود، خاموشی سے اٹھے، کسی سے بات نہ کرے، موبائل ہاتھ میں نہ لے، سیدھا وضو کرے، وضو کرتے وقت دل ہی دل میں استغفار کرتے رہیں، کیونکہ وضو گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز تہجد کی نماز پڑھیں، آہستہ آہستہ سکون سے، نہ جلدی نہ دکھاوے کے لیے۔ رکوع اور سجدے میں ٹھہراؤ ہو، کیونکہ رب ٹھہرے ہوئے دلوں کی سنتا ہے۔ 2 رکعت کے بعد اب اصل عمل شروع ہوتا ہے، سجدے میں یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں، آنکھیں بند کر کے دل میں اپنی سب سے بڑی حاجت کو سامنے رکھیے، وہ حاجت جس نے آپ کو اندر سے توڑ رکھا ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، شادی کی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی ہو، قرض کی ہو یا کسی ظالم سے نجات کی۔ بس ایک ہی حاجت دل میں رکھے، کئی خواہشات ایک ساتھ نہ رکھے، کیونکہ دل بٹ جائے گا۔ اب 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، صرف 3 مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ ایسے جیسے آخری بار مانگ رہے ہوں۔ پہلی بار امید کے ساتھ، دوسری بار یقین کے ساتھ، اور تیسری بار آنسوؤں کے ساتھ۔ اگر آنسو نہ آئے تو رونے کی کوشش نہ کریں، بس دل کو نرم کریں، اپنی بے بسی کو یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کو مان لیں، اور پھر یہ الفاظ ادا کریں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی دعا رک جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ الفاظ پڑھ کر فوراً اٹھ جاتے ہیں، فوراً دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایسا نہ کیجیے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کم از کم 1 منٹ خاموش بیٹھیے، کچھ نہ بولیں، بس دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ سن رہا ہے، کیونکہ خاموشی بھی دعا ہوتی ہے، اور اکثر قبولیت اسی خاموشی میں اترتی ہے۔ اس کے بعد اپنے الفاظ میں دعا کریں، کسی کتابی دعا کی ضرورت نہیں، ماں جیسے بچے سے بات کرتی ہے ویسے بات کریں، کہیں یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں،
یا اللہ مجھ سے مزید نہیں ہوتا، یا اللہ اگر تو نے نہ سنا تو مجھے یہاں کیوں بلایا۔ یہ الفاظ گستاخی نہیں، یہ محبت کی فریاد ہے۔ رب اپنے بندے کی سچی فریاد سے ناراض نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، اب ایک اور رات سن لیجئے۔ یہ عمل ایک دن کا نہیں، کم از کم 7 راتیں مسلسل کریں، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ اگر ایک رات چھوٹ گئی تو دوبارہ شروع کریں، کیونکہ تسلسل اللہ کو بہت پسند ہے۔ چاہے عمل چھوٹا ہو مگر مستقل ہو تو وہ آسمان کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اور اب وہ شرط جو میں نے شروع میں کہی تھی، وہ شرط یہ ہے کہ اس عمل کے بعد دن میں کسی ایک انسان کو دل سے معاف کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ یہ شرط بہت مشکل لگتی ہے، اس لیے لوگ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب تک دل صاف نہیں ہوگا دعا اوپر نہیں جائے گی۔ معاف کرنا آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی طاقت ہے، اور جس دن آپ نے دل سے معاف کر دیا اسی دن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ عمل آزمودہ ہے، یہ کتابوں میں کم اور دلوں میں زیادہ لکھا گیا ہے۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی سالوں کی پریشانیاں صرف اس عمل سے ختم ہوئی، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے صبر کیا، یقین کیا اور راز کو راز رکھا۔ اس لیے اس عمل کو مذاق نہ بنائیں، اسے آزمانے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، تہجد کوئی مجبوری نہیں، یہ ایک اعزاز ہے۔ اگر اللہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہتا۔ بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور آج وہ سلیقہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اسی ویڈیو کو ایک اور ویڈیو سمجھ کر بند کر دیں، یا آج رات رب کے دروازے پر جا کر 3 مرتبہ وہ الفاظ پڑھیں جو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے، آمین۔